الله أكبر الله سلطان نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو انتہائی رحمدلی کا برتاؤ کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس 1099 میں جب یورپ کے صلیبیوں نے شہر کو فتح کیا تو انہوں نے شہر کے اندر وحشیانہ کھیل کھیلا۔ کہتے ہیں اس وقت بے کس مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار کی چھت اور میناروں پر بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی خبر جب یورپ پہنچی تو یورپ میں ایک طرح سے سوگ اور کوہرام مچ گیا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ سور شہر کو فتح کرنا چاہا اور اس کی طرف کوچ کیا۔ لہذا سور شہر کا جو بڑا عیسائی پادری تھا وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے یورپ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے بیت المقدس کا بڑا پادری بھی یورپ پہنچ چکا تھا اور وہ یورپ کے مختلف ممالک میں گھومتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے التجا کر رہے تھے اور ہر حکومت اور ہر بادشاہ کو اکسا رہے تھے کہ وہ اپنے اپنے لشکر لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس قدر علاقے فلسطین میں فتح کیے ہیں وہ سب واپس لیے جائیں۔ ان پادریوں کی پکار کے جواب میں سب سے پہلے انگلستان کا بادشاہ رچرڈ حرکت میں آیا۔ اس نے ان پادریوں سے صلیب لی اور عہد کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے فلسطین جائے گا۔ اس کے بعد فرانس کا بادشاہ فلپ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان پادریوں نے جرمنی کا رخ کیا۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک کو بھی انہوں نے صلیب دی اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا۔ اس طرح یورپ کے 3 بڑے ملک انگلستان، فرانس اور جرمنی کے بادشاہ اپنے اپنے لشکر کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سسلی کے حکمران ولیم نے بھی لشکر روانہ کیا۔ ڈنمارک، فریز لینڈ کے بھی بڑے بڑے لشکر فلسطین کی طرف امڑ پڑے۔ اب ایک طرح سے پورا یورپ مسلح ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کے لیے فلسطین کی طرف چل دیا تھا۔ ان میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ اس لیے لشکر میں شامل ہوئی تھی تاکہ مسلمانوں کے خلاف اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھائیں گی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر آمادہ رکھیں گی۔ اس دوران ایک اور تبدیلی بھی رونما ہوئی۔ بیت المقدس کا سابق بادشاہ گائی آف لوزگنان جو حتین کی جنگ میں سلطان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا اور جسے سلطان نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا تھا، وہ بھی وعدہ خلافی پر اتر آیا۔ اس نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ سلطان کے خلاف جنگوں میں حصہ نہیں لے گا، لیکن اندر ہی اندر خفیہ طور پر اپنے کچھ نمائندوں کے ذریعے لشکر جمع کرتا رہا۔ اس طرح اس نے بھی سلطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب گائی کو خبر ملی کہ یورپ کے بے شمار لشکر یورپ سے نکل کر فلسطین کی بندرگاہ عکا کا رخ کر رہے ہیں تو پھر گائی خود بھی سمندر کے راستے عکا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح عکا کی بندرگاہ پر نصرانیوں کا لاکھوں پر مشتمل لشکر جمع ہو گیا اور عکا شہر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ جن دنوں پورے یورپ نے عکا شہر کا محاصرہ کر لیا تھا ان دنوں سلطان اندرون ملک ہومس، سنجار، الجزیرہ اور کچھ دوسرے علاقوں کے حالات درست کرنے میں مصروف تھا، اس لیے کہ ان علاقوں میں کچھ انتظامی معاملات اٹھ کھڑے ہوئے جن سے اہل یورپ نے فائدہ اٹھایا اور سلطان کی غیر موجودگی میں انہوں نے عکا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کہتے ہیں سلطان جس وقت عکا شہر پہنچا تو عکا شہر کے باہر میلوں دور تک عیسائیوں کے مختلف لشکریوں نے جو یورپ سے آئے تھے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شہر کے اندر مسلمانوں کا جو چھوٹا سا لشکر تھا اس کی بڑی ہمت تھی کہ اب تک وہ عیسائیوں کے اتنے بڑے لشکر کو روکے ہوئے تھا، لیکن بدقسمتی سے شہر کے اندر محصور لشکریوں کا سلطان سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی وہ یہ کہ سلطان سخت بیمار تھا، وہ کولنج کے درد میں مبتلا ہو گیا تھا، لہٰذا جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہ رہا تھا۔ بیماری نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ جب اس کے سالاروں نے اس سے التجا کی کہ یہ علاقہ آپ کے لیے مضر صحت ہے، لہٰذا آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے آپ کو کسی دوسری جگہ جانا چاہیے، اس پر سلطان نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میں دشمن کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، خواہ اس سلسلے میں خود بھی کیوں نہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس موقع پر بیماری کی حالت میں سلطان نے دشمن پر ایک خوفناک حملہ کیا، دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور ان کے بہت سے لشکریوں اور سالاروں کو بھی گرفتار کر دیا، لیکن ان کے ساتھ بھی سلطان نے اچھا سلوک کیا، بہترین اخلاق سے پیش آیا، انہیں لباس مہیا کیے، سردی سے بچنے کے لیے انہیں گرم کپڑے دیے اور پھر انہیں واپس اپنے لشکر میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ عیسائیوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ اس سے بالکل مختلف تھا۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار تھا اور معمول کے مطابق جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لشکریوں نے اس خوفناک انداز میں فرانسیسیوں پر حملے کیے کہ فرانس کا بادشاہ فلپ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ یورپ سے آنے والے لشکریوں کی تعداد لاکھوں میں تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ہزاروں پر مشتمل ایک لشکر تھا۔ لہٰذا یورپ سے آنے والی قوتیں عکا شہر پر قابض ہو گئیں، لیکن عکا کی اس جنگ میں فرانس کا بادشاہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ اس نے اپنے لشکر کو ایک سالار کی سرکردگی میں دے دیا جس کا نام ڈیوک آف برگنڈی تھا۔
اور خود فرانس کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر اس نے مزید جنگوں میں حصہ لینے کی کوشش کی تو مسلمان اس کی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے، لہٰذا اپنی سلامتی کی خاطر اس نے فرانس بھاگ جانا ہی اپنے لیے بہتر سمجھا۔ پورا یورپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کئی لاکھ کا لشکر تھا جو فلسطین میں آن گھسا تھا، اور ان کے مقابلے میں صرف اکیلا صلاح الدین تھا جس کے پاس ایسا لشکر تھا جس کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور کوئی مسلمان حکمران اس کی اس موقع پر مدد بھی نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال اکا مسلمانوں سے واپس لینے کے بعد یورپ کا لشکر انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کی سرکردگی میں اکا سے نکلا۔ اب ان کا ارادہ جافا اور اسقلان شہروں کی طرف جانے کا تھا تاکہ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پر آخری ضرب لگائی جائے اور پھر اس سے بیت المقدس واپس بھی لیا جائے گا۔ جس وقت انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے اپنے لشکر کے ساتھ اکا سے جافا کی طرف کوچ کیا، اس وقت سلطان صلاح الدین اپنے لشکر کے ساتھ اکا کی ایک نواحی پہاڑی کے اوپر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس پہاڑی کے نیچے دو شاہراہیں صاف دکھائی دیتی تھی، ایک شاہراہ مشرق کی طرف تبریا اور دمشق کی طرف جاتی تھی اور دوسری جنوب شرق کی سمت نظارت سے ہوتی ہوئی یروشلم کی طرف چلی گئی تھی۔ بہرحال رچرڈ نے جافا شہر کی طرف کوچ کیا۔ جب دشمن کا لشکر حرکت میں آیا تو سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور کوہستانی سلسلے کے اندر بڑی رازداری کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب یورپ کے ان گنت لشکریوں کے آگے بڑھنے کی صورتحال اس طرح تھی کہ ان کے بائیں جانب سمندر تھا اور سمندر کے اندر ہی ان کے ساتھ ساتھ ان کا بحری بیڑا بھی تھا، جبکہ ان کے دائیں جانب کوہستانی سلسلہ تھا اور اسی کوہستانی سلسلے کی آڑ میں سلطان بھی ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سلطان کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ یورپ کے بے پناہ لشکر پر ضرب لگائے اور ان سے اکا شہر کا انتقام لے۔ سلطان نے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے علاقے میں اپنے مخبر پھیلا دیے تھے۔ اگلے روز رچرڈ نے اپنے لشکر کے ساتھ حیفا کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس کی سیدھ میں کوہستانی سلسلے کے اس پار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنے لشکر کو روک دیا۔ اپنے لشکر کی کمانداری اس وقت سلطان نے اپنے ایک سالار عزیز الدین جرویق کو دی اور خود لشکر کے ایک حصے کو لے کر اس سمت بڑھا جہاں اگلے روز دشمن کے لشکر نے کوچ کرنا تھا۔ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ کیسریا کے مقام تک سارے علاقے کو چھان مارا۔ دراصل وہ ایسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ دشمن پر ضرب لگا سکے۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد سلطان پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور ساری رات وہ دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرتا رہا۔ اگلے روز رچرڈ جب اپنے لشکر کو لے کر کیسریا کے مقام پر پہنچا تو اس کے لشکر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اس لیے کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ اس پہاڑی پر نمودار ہوا جو رچرڈ کے لشکر کے دائیں جانب تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے لشکری ڈھلوانوں سے ہوتے ہوئے برق کے کوندوں کی طرح رچرڈ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سلطان نے انگلستان اور یورپ کے دیگر ملکوں کے لشکریوں کو اپنا ہدف بنایا۔ اس کے تیر اندازی کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کے اندر گھستے چلے گئے اور تیگ زنی کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیسریا کے قریب رچرڈ کے لشکریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ ادھر فرانسیسی سالار جسے اپنے لشکر کا کماندار بنانے کے بعد فرانس کا بادشاہ واپس فرانس بھاگ گیا تھا، وہ اپنی اور اپنے لشکریوں کی جانیں بچانے کے لیے بالکل پیچھے رہا اور ایک انتہائی محفوظ جگہ پر اس نے اپنے لشکر کو چھپا لیا تاکہ مسلمانوں کے حملوں سے ان کا نقصان نہ ہو اور ان کی جانیں ضائع نہ ہو۔ اس حملے پر اہل یورپ، فرانس، ڈنمارک، انگلستان، فریزلینڈ، جرمنی اور دیگر سارے ملکوں کے لشکری گھبرا اٹھے تھے، اس لیے کہ جس وقت سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کے بعد واپس گیا تھا تو اپنے پیچھے سلطان دشمن کی لاشوں کے انبار چھوڑتا چلا گیا تھا۔ اپنے مرنے والوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد یورپ کے لشکر نے رچرڈ کی سرکردگی میں پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ اب ان کی بدقسمتی کے سارے لشکریوں اور لشکر کے اندر جو سامان سے لدے ہوئے چھکڑے تھے انہیں ایک تنگ درے میں سے گزرنا تھا۔ جو ہی وہ اس تنگ درے میں سے گزرنے لگے سلطان اچانک شاہینوں کی طرح نمودار ہوا اور اس انداز میں دشمن پر حملہ آور ہوا کہ دشمن بوکھلا کر رہ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس حملے کے نتیجے میں ان گنت عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کے پاس ضروریات کی اشیاء سے بھرے ہوئے جو چھکڑے تھے وہ بھی مسلمان ان سے چھین کر لے گئے اور جو بھی لشکری ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا اسے اس کے گھوڑے سمیت کاٹنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس درے کے قریب رچرڈ کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ حملہ ایسا ہولناک اور اس قدر نقصان دہ تھا کہ یورپ سے آنے والے لشکری اور رضاکار گھبرا اٹھے۔ خود رچرڈ کی بری حالت تھی۔ اس درے کو عبور کرنے کے بعد جب انہوں نے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ کیا تب رچرڈ کے لشکر کے اندر جو یورپی تھے ان کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ پچھتا رہے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یورپ سے کیوں فلسطین میں داخل ہوئے۔ بہت سے لشکری بلند آواز میں عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔
ساتھ ہی ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر زار و قطار روتے تھے، خدا سے رحم اور مدد کی التجا کرتے تھے، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کرتے تھے کہ انہوں نے فلسطین میں داخل ہو کر انتہا درجے کی حماقت اور غلطی کا ثبوت دیا ہے۔ سلطان نے راستے میں دشمن کے لشکر پر جو 2 حملے کیے تھے ان سے اس نے دشمن کو خوب نقصان پہنچایا تھا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ یورپ سے آنے والے لشکری لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اب بھی ان کے پاس 3 لاکھ کے لگ بھگ لشکر تھا، جبکہ سلطان کے پاس چند ہزار پر مشتمل لشکر تھا، اور اس سے کام لیتے ہوئے اس نے دشمن پر حملہ ور ہونا تھا، انہیں پسپا کرنا تھا اور شکست دینی تھی۔ دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ رات کے وقت اس نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا، لشکر کے ایک حصے کو جاگنے پر مامور کیا تاکہ اچانک دشمن صلاح الدین ایوبی کو نقصان نہ پہنچائے، اور خود چند دستوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی آگے بڑھا۔ وہ اب ان راستوں کا جائزہ لے رہا تھا جہاں سے یورپ والوں نے ہو کر گزرنا تھا۔ آخر سلطان کو اس راستے میں وہ میدان پسند آیا جسے ارسوف کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ اسی ارسوف کے میدان میں ہی وہ یورپ والوں پر فیصلہ کن حملہ کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ صلاح الدین اور اس کے لشکری کس انداز میں فلسطین اور اس کے شہروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے رچرڈ اور اس کے لشکریوں پر جو رات گئے جان لیوا حملے کیے تھے، اس سے ایک طرح سے رچرڈ اور اس کے سالاروں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی خوف اور ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے انگلستان کے بادشاہ رچرڈ نے اپنے کچھ قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف روانہ کیے اور صلح کرنے کی پیشکش کی، لیکن صلح کی جو تجویز رکھی گئی تھی سلطان نے وہ رد کر دی۔ اب دونوں لشکریوں کے سامنے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ رچرڈ اور اس کے دوسرے مختلف حکمران حمایتیوں نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور ایک مقام پر پڑاؤ کیا جسے نہر الفلک کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں یورپ والوں نے ایک دن قیام کر کے پھر پیش قدمی شروع کی اور ارسوف کا رخ کیا، جبکہ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ارسوف اور نہر الفلک کے درمیان ڈھلانوں پر اپنے لشکر کے ساتھ گھات میں تھا۔ یورپی لشکر ارسوف کی طرف بڑھا، اور ارسوف ہی وہ میدان تھا جس کا انتخاب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دشمن پر حملہ ور ہونے کے لیے کر رکھا تھا۔ آخر کار یورپ کا وہ متحدہ لشکر ارسوف کے میدان میں داخل ہوا، ایک رات آرام کیا، اور اگلے روز جب یورپ کا لشکر مستعد ہو کر اٹھا تو ان کے لیے قیامت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ سب سے پہلے 10,000 ترک ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ تیروں، نیزوں اور تلواروں سے لیس تھے۔ زوردار انداز میں انہوں نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، پھر آندھی اور طوفان کی طرح وہ یورپ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مورخین، خاص کر یورپ کے مورخین، لکھتے ہیں کہ 10,000 ترکوں کے حملہ آور ہونے کے بعد افریقہ کے سیاہ رنگ کے مسلمان حرکت میں آئے اور اس طرح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس پر اس طرح چھانا شروع کر دیا جیسے سیاہ بدلیاں ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس طرح ترکوں اور افریقہ کے مسلمانوں نے یورپ کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹنا شروع کر دیا۔